السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا یہ پیپر آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کا ہے اور تقریباً پاکستان کے آل پروونسز خواہ و پنجاب ہے، سندھ بلوچستان کے PK جتنی بھی ہے تقریباً سب کا لیکچر اسلامیات اور ایسی اسلامیات کا ٹیسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں کیونکہ نصاب ایک ہی ہے تقریباً۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن میں آج صحیح آپشن نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کا امتحان لینا ہے۔ آپ صحیح آپشن چن کے اپنے آپ کو نمبر لگائیں اور پھر مجھے کمنٹ میں بھیجیں۔ چلو پہلا سوال ہے، وادی بطحا واقع ہے، کہاں واقع ہے؟ مکۃ المکرمہ یا مدینہ منورہ میں، اسی طرح مصر میں، اردن میں، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ صحیح جواب آپ چن کے اپنے آپ کو نمبر لگائیں۔ دوسرا کویسچن ہے، قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ ہے، آل عمران ہے، توبہ ہے، یونس ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تیسرا سوال ہے، المئین وہ صورت ہوتی ہیں جس میں 100 یا اس سے زیادہ آیات ہو، جن میں نرم احکام ہو، جن میں سخت احکام ہو، یا جن میں سے 100 سے کم آیات ہوں، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ 4 نمبر، اربعین وہ کتاب حدیث ہوتی ہے جس میں احادیث جمع ہوں، تو وہ کون سی کتاب ہوتی ہے؟ 40 احادیث والی، 50، 30، 20۔ 5واں نمبر، فتاوی قاضی خان مستند فتاوی ہے، فقہ حنبلی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، یا فقہ حنفی ہے، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اگلا سوال، باغ فدق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا تھا بطور مال فی ملا تھا، یا بطور مال غنیمت، بطور تحفہ، یا بطور قرض، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اگلا سوال، مسجد قباء کا ذکر قرآن کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ توبہ میں، سورۃ الانفال، سورۃ الضحیٰ، سورۃ مزمل، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اگلا سوال، مکۃ المکرمہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں کو خطاب ملا ہے، کون سا خطاب ملا ہے؟ مشاہدون الاولون، مسلمون الاولون، یا السابقون الاولون، یا الاولون الاولون، کون سا خطاب ملا ہے؟ اچھا، 9 نمبر، صباحہ کا معنی کیا ہے؟ صبح کا سلام، صبح کا اعلان، ہائے صبح کا خطرہ، یا صبح بخیر، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ 10 نمبر، اسلام لاتے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا کون تھا؟ ابو جہل تھا، امیہ بن حرب تھا، امیہ بن خلف تھا، یا عقبہ بن ابی معیط تھا، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ 11 نمبر، شق القمر کا واقعہ پیش آیا تھا؟ عرفات میں آیا تھا، مینا میں آیا تھا، مزدلفہ میں، حرم پاک میں، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ 12 نمبر، واقعہ افک کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں، سورۃ توبہ میں، سورۃ نور میں، سورۃ یاسین میں، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ 13 نمبر، ماہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ان الفاظ مبارکہ پر مشتمل تھی، یعنی کس طرح لکھا ہوا تھا؟ اللہ رسول محمد، یا محمد رسول اللہ، یا رسول محمد اللہ، یا رسول اللہ محمد، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ 14 نمبر، قرآن کریم کے مطابق مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8 ہیں، 9، 7، 5، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ 15 نمبر، معوذتین سے کیا مراد ہے؟ احادیث کا مجموعہ، قرآن پاک کی 2 خاص صورتیں، فقہ جعفریہ کی کتاب، فقہ حنفی کی کتاب، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو ان میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ چلو 16 نمبر جو ہے، عزا نام تھا، عزا کس چیز کا نام تھا؟ قریش کی ایک خاص دیوی کا نام تھا، عزت و احترام کا، ایک درخت کا، ایک سام کا، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ 17 نمبر، لعان نام ہے، اسلامی قانون کی ایک شق کا نام ہے، یا انعام لینا، یا لین دین کرنا، یا تجارت کی اصطلاح، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ 18 نمبر، اصحاب السبت سے کیا مراد ہے؟ یہودی، عیسائی، مسلمان، صائبین، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ 19 نمبر، اشہر حرم کی تعداد کتنی ہے؟ 4، 6، 7، 2، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ 20 نمبر، جبل نور واقع ہیں؟ میدان عرفات میں، غار حرا میں، غار ثور میں، جبل احد میں، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ 21 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا کیا نام تھا؟ فاطمہ تھا، ام حبیبہ، ام کلثوم، ام رکیبہ، یا ام برہ۔ 22 نمبر، غار حرا کا بالائی حصہ اب گر چکا ہے، صرف نشان باقی ہے، بتائی غار حرا، کوہ حرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ جبل نور کہتے ہیں، کوہ نور کہتے ہیں، کوہ سور کہتے ہیں، کوہ مقدس کہتے ہیں۔ 23 نمبر،
بعثت کے وقت قمری سال کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو یہ 39 سال 6 ماہ تھی، یا 39 سال 10 ماہ تھی، یا 40 سال یا 40 سال 1 دن تھی۔ اور یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، ڈی کا آپشن صحیح ہے، 40 سال 1 دن تھی۔ اگلا سوال، صورت علق کی 5 آیات بطور پہلی وحی نازل ہوئیں، بتائے صورت علق کی کل کتنی آیات ہیں؟ 5، 6، 7، 8 یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ 25 نمبر، خفیہ تبلیغ کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب شروع کیا؟ بعثت کے فوری بعد، بعثت کے 2 ماہ بعد، بعثت کے 4 ماہ بعد، یا فترۃ الوحی کے بعد؟ 26 نمبر، اعلانیہ تبلیغ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب حکم ہوا؟ بعثت کے 3 سال بعد، 2 سال بعد، 1 سال بعد، 6 ماہ بعد؟ 27 نمبر، اعلانیہ تبلیغ سے پہلے شروع کے 3 سالوں تک کتنے افراد مسلمان ہوئے؟ 30، 35، 40، 45؟ 28 نمبر، خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والا سب سے پہلا شخص کون تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 29 نمبر، مکہ میں سب سے پہلے کتابت وحی کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ شرجیل بن حسنہ کندی، شرجیل بن علی کندی، شرجیل بن عثمان کندی، شرجیل بن عبداللہ کندی؟ 30 نمبر، دوسری وحی کی نزول کے بعد انقطاع وحی کی کل مدت کتنی ہے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال یا 4 سال؟ اچھا، 31 نمبر، اعلانیہ تبلیغ کا حکم قرآن مجید کی کس صورت کے ذریعے دیا گیا؟ سورۃ الحجرات آیت نمبر 94، سورۃ التحریم آیت نمبر 19، سورۃ صف آیت نمبر 21، یا سورۃ الشعراء آیت نمبر 214؟ 32 نمبر، سن ہجری کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ ماہ سفر بوقت مکہ روانگی، ماہ ربیع الاول، ماہ محرم 13 نبوی، یا ماہ محرم 14 نبوی؟ 33 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کب پہنچے؟ 8 ربیع الاول 13 نبوی، 2 ربیع الاول 13 نبوی، 9 ربیع الاول 13 نبوی، 12 ربیع الاول 13 نبوی؟ یہ 1 ہجری اور 7 بھی لکھا ہوا ہے۔ 34 نمبر، قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن قیام فرمایا؟ 10، 12، 14، 16؟ اچھا، 35 نمبر، مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو داخل ہوئے؟ 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 12 ربیع الاول؟ یہاں 12 ربیع الاول لکھا ہوا ہے بہرحال۔ 36 نمبر، مدینہ پہنچنے کے 5 روز بعد کس غیر عربی نے اسلام قبول کیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن حکیم رومی، حضرت احسان رازی ہمدانی، حضرت عبداللہ نجفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ 37 نمبر، مدینہ منورہ میں سب سے پہلی درسگاہ کس جگہ قائم کی گئی؟ مسجد قباء، مسجد بنو سالم، مسجد نبی، مسجد عریش؟ سن ہجری کا صحیح ترین تعین کس کے عہد میں کیا گیا؟ تو یہ کون سا عہد؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کس کے دور میں ہوا تھا؟ 39 مدینہ مکہ سے کتنی مسافت پر ہے؟ 200 میل، 250، 280 میل، 300 میل؟ 40 اذان کی ابتدا کس سن ہجری میں ہوئی؟ 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری؟ 41 غزوہ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوا، بتائیے تاریخ کون تھی؟ 14 رمضان، 15 رمضان، 16 رمضان، 17 رمضان؟ 42 نمبر، غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، بتائیے انصار اور مہاجرین کتنے تھے؟ 6، 8، 4، 10، 8، 6 یا 3، 11؟ 43 نمبر، حدیبیہ کس پہاڑ پر واقع ہے؟ جبل نور، جبل حرا، جبل شمیسی یا جبل صفا؟ 44 نمبر، سورۃ فتح کب نازل ہوئی؟ بیعت رضوان کے وقت، معاہدہ صلح حدیبیہ کے وقت، احرام کھولنے اور قربانی ادا کرنے کے بعد، یا مدینہ سے واپسی سفر میں؟ 45 نمبر، صلح حدیبیہ میں ایک شرط جنگ بندی کی تھی، بتائیے کتنا عرصہ جنگ بند رکھنی تھی؟ 2 سال، 3 سال، 5 سال یا 10 سال؟ تو اس کے بعد 46 نمبر، صلح حدیبیہ پر کس نے بطور سربراہ معاہدہ پر دستخط کیے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ادھر سے سہیل بن عمر تھے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اکرمہ بن ابی جہل، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیل بن عمر، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیل بن عمر؟
اچھا اگلا سوال، صلح حدیبیہ کے معاہدہ کی کل کتنی شرائط تھیں؟ 3، 5، 7، 9۔ 48۔ عزیز مصر کا اصل نام کیا تھا؟ جرح بن متا، جریج بن مقوقس، جرح بن جراح، جرح بن حنوا۔ 49 نمبر، وہ کون تھے جو جنگ خندق میں تمام عرب قبائل کو مدینہ میں چھڑا لائے تھے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، قریش۔ 50 نمبر، 8 ہجری میں کل 4 غزوات ہوئے، یعنی غزوہ فتح مکہ اور غزوہ حنین، غزوہ طائف، بتائیں چوتھا غزوہ کون سا تھا؟ موتا، اوتاس، غزوہ ذات العرق اور غزوہ ذات السلاسل۔ 51 نمبر، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اتنا جلدی سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آپ کی آسانی کے لیے میں اس طرح کام کر رہا ہوں، اور تھوڑی سی کھانسی بھی ہے، بخار بھی ہے، تو محسوس نہ کریں، معذرت کر رہا ہوں اس پہ۔ جنگ موتا میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سپہ سالار جنگ کون بنے؟ حضرت ثابت بن ارکم، خالد بن ولید، حضرت عمر بن العاص، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کون بنے تھے؟ اگلا سوال 52 نمبر، مکہ 8 ہجری ماہ رمضان میں فتح ہوا، دن کون سا تھا؟ بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، کون سا دن تھا؟ 53 نمبر، 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد شوال میں فوری کون سا غزوہ پیش آیا؟ غزوہ اوتاس، غزوہ طائف، غزوہ حنین، غزوہ موتا۔ 54 نمبر، غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مجاہدین تھے؟ 10,000، 12,000، 14,000، 16,000۔ 55، حنین کس چیز کا نام ہے؟ کنواں، چشمہ، تنگ، گھاٹی، میدان۔ 56، حنین مکہ سے کتنا دور تھا؟ 10 میل، 20 میل، 30 میل، 40 میل۔ 57، اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی؟ جنگ حنین، جنگ طائف، جنگ اوتاس، جنگ تبوک۔ 58، غزوہ طائف میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے صاحبزادے شہید ہوئے؟ محمد بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر، عثمان بن ابی بکر یا قحافہ بن ابی بکر۔ 59، 9 ہجری میں کل کتنے غزوات پیش آئے؟ 1، 2، 3، 4۔ 60 نمبر، کس جنگ کی تیاری کو قرآن مجید نے ساعت عسرت یعنی مشکل کی گھڑی کہا ہے؟ غزوہ خندق، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ تبوک۔ 61 نمبر، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی تعداد کل کتنی تھی؟ 10,000 تھی، 20,000، 30,000، 40,000۔ اگلا سوال، کس سن ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے؟ 8 ہجری، 9 ہجری، 11 ہجری، 10 ہجری۔ 63 نمبر، سود کی حرمت اور لعان کا حکم کب نازل ہوا؟ رمضان 9 ہجری، شوال 9 ہجری، ذوالقعدہ 9 ہجری یا ذی الحجہ 9 ہجری۔ 64 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خواتین سے شادی فرمائی؟ 9، 11، 12، 13۔ 65، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی، ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ عتیق بن عائد مخزومی سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالہ سے ہوئی، حارث سے ہوئی۔ 66 نمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں اور 2 لڑکے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، جبکہ بیٹیوں میں ایک قاسم، جبکہ نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلائے۔ دوسرے بیٹے عبداللہ تھے جنہیں کسی اور نام سے بھی پکارا جاتا ہے، کون کون سے نام تھے؟ طیب و طاہر، طیب تھا، طاہر تھا، ہاشم تھا، اور ڈی کا آپشن ہے اے اور بی دونوں۔ 67 نمبر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کس لقب سے یاد کرتے تھے؟ عابدہ، زاہدہ، طاہرہ، طیبہ۔ 68 نمبر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 ہجری کو انتقال فرمایا، دن کون سا تھا؟ 11 رمضان، 1 رمضان یا 21 رمضان یا 11 شوال۔ 69 نمبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کتنی نکاح کیے؟ 3، 2، 1 یا 1 بھی نہیں۔ 70 نمبر، حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند سکران بن عمر تھے جو جنگ فجار میں شہید ہوئے، ان کا ایک بیٹا عبد الرحمن تھا جو جنگ جلولہ میں شہادت پا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، 45 سال، 48 سال یا 50 سال۔ 71 نمبر، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن اور پڑھی لکھی تھی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس پہلی بار لکھا ہوا قرآن رکھوایا گیا؟ اس محترم خاتون کا نام بتائے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا پڑھنا سکھلانے پر مامور کیا تھا۔ شفا بنت عبداللہ، حضرت عمار، حضرت سلیم، حضرت رومان۔ 72 سب سے کم عمر پانے والی المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے کم عرصہ رفاقت پانے والی بھی حضرت زینب بنت خزیمہ ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا عرصہ رفیق حیات رہیں؟ 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ، 5 ماہ۔ 73 نمبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا نام بتائیں جن کے 2 نکاح ہوئے اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائیں۔ حضرت زینب بنت جحش، حضرت سعودی ہند، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سی تھی؟ 74 نمبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سب سے پہلے کس ام المؤمنین نے وفات پائی؟ حضرت زینب بنت جحش، حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ، حضرت جبیر رضی اللہ عنہ۔ بعض جگہوں میں یہ پکچر کی وجہ سے کاٹ دی گئی ہے تو میں پڑھا رہا ہوں اسی وجہ سے۔ 75 نمبر، دومۃ الجندل کی دوسری جنگ کب ہوئی؟ جمادی الاخری 12 ہجری، شعبان 12 ہجری، رمضان 12 ہجری یا شوال 12 ہجری۔ 76 نمبر، جنگ اجنادین مسلمان اور رومیوں کے درمیان ہوئی، بتائیے کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ 77 نمبر، جنگ یمامہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین قرآن کے لیے کس صحابی کو حکم دیا؟ حضرت زید بن ثابت، زید بن حارثہ، عبداللہ بن زید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم۔ 78 ایران، شام و عراق کس کے دور میں فتح ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عمر و عثمان رضی اللہ عنہ۔ کس کے دور میں ہوا تھا؟ 79 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر کیسے مامور ہوئے؟ مجلس شورا کا فیصلہ تھا، صرف چند خاص صحابہ کا فیصلہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مامور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے۔ 80 نمبر، جنگ جسر کے بعد کون سی جنگ لڑی گئی؟ تو جنگ جسر کے بعد جو لڑی گئی جنگ ہے بویب ہے، جنگ قادسیہ، جنگ مدائن یا جنگ جلولہ۔ اگلا سوال، جنگ قادسیہ کا آغاز کب ہوا؟ محرم 14 ہجری، صفر 14 ہجری، ربیع الاول 14 ہجری یا ربیع الثانی 14 ہجری۔ 82 نمبر، جنگ قادسیہ میں رستم کتنی فوج لے کر آیا تھا؟ 1,00,000، 1,10,000، 1,20,000، 1,30,000۔ 83 نمبر، کون سا معرکہ عراق کی مکمل فتح کا سب سے بڑا آخری معرکہ ثابت ہوا؟ جنگ جلولہ، جنگ تکریت، جنگ قادسیہ، جنگ مدائن۔ 84 نمبر، کس صحابی نے دریائے نیل کے نام خط لکھا؟ حضرت عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبیدہ بن جراح، علی رضی اللہ عنہم۔ کس صحابی نے لکھا تھا؟ 85، جب عباسی خلافت کا آغاز ہوا تو کون سا شہر علم و ادب اور سائنس کی ترقی کی عروج پر تھا؟ دمشق، قرطبہ، بصرہ، بغداد۔ 86، بیت الحکمت کے نام سے ایک مستقل ادارہ خلیفہ ہارون نے قائم کیا، اس میں کیا چیزیں تھی؟ جڑی بوٹیاں، بہت ساری مقدار میں کیمیکلز، پودوں اور جانوروں سے حاصل شدہ ادویات، یا کتب خانہ اور دارالترجمہ۔ 87، عربی زبان میں طب کی مستند اور سب سے قدیم کتاب فردوس الحکمت ہے، یہ بتائے کس نے لکھی ہے؟ ابن الہیثم نے، علی طبری نے، بول سینی یا الفارابی نے لکھی ہے۔ 88 الحاوی جو طب کی انسائکلوپیڈیا ہے کس کی تصنیف ہے؟ ابو بکر محمد زکریہ رازی، علی بن عیسیٰ، جابر بن حیان، الفارابی۔ 89 علمی طب پر 2 مشہور کتابیں کتاب الشفا اور القانون فی الطب کس کی تصانیف ہیں؟ علی بن عیسیٰ، الفارابی، عبد المالک اصمعی اور بول سینا۔ 90 کس نے گھوڑوں کی بیماریوں اور ان کے علاج پر ایک آفاق کتاب فردوس وشیات الخیل لکھی؟ ابن اخی خیرام، عبد المالک، ابو عثمان، عمر الجاحظ یا جابر بن حیان۔ 91 کس نے کیمیا اور دواسازی کے فن پر کئی رسالے لکھے؟ علم کیمیا کا بابا آدم بھی تسلیم کیا جاتا ہے؟ محمد زکریہ رازی، ابو نصر فارابی، ذوالنون مصری یا جابر بن حیان۔ اچھا، اسے 92 نمبر، سلفیورک ایسڈ گندھک کا تیزاب اور نائٹرک ایسڈ شورے کا تیزاب کس مسلمان سائنسدان نے
کی ایجاد ہے، طغرائی خالد بن یزید، ابو یوسف یعقوب الکندی، جابر بن حیان۔ اگلا سوال، دور عباسیہ کا سب سے بڑا جغرافیہ دان کون تھا جس نے البلدان نامی کتاب تصنیف کی؟ یاقوت، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، یعقوبی، استخری۔ اگلا سوال، کتاب الحیوان کس کی تصنیف ہے؟ ابو عثمان عمر بن جاحظ یا الرازی ابو منصور الفارابی۔ اگلا سوال، فردوس الحکمہ فی علم الکیمیاء کس کی تصنیف ہے؟ یاد رکھنا یہ سوال 2 دفعہ آیا ہوا ہے، پہلے بھی آیا ہوا تھا۔ خالد بن یزید کی ہے، جابر بن حیان، الرازی ابو منصور۔ 96، 6 آباد براعظموں میں سے اسلامی ممالک کتنے براعظم میں موجود ہیں؟ 2، 3، 4، 5۔ 97، مسلم آبادی دنیا کے کتنے براعظموں میں پائی جاتی ہے؟ 3، 4، 5، 6۔ 98، بیشتر اسلامی ممالک پاکستان کے کس جانب واقع ہیں؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ 99، برونائی دارالسلام کس سمندر کے اندر واقع ہے؟ بحر الکاہل، بحر اقیانوس، بحر ہند، بحیرہ عرب۔ 100، جزائر مالدیپ کس بحیرے کے اندر واقع ہیں؟ بحر الکاہل، بحیرہ عرب، بحر اقیانوس اور بحر ہند۔ دوستو آپ کے 100 MCQs مکمل ہو گئے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔